بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جاتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد بآل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ آیت میں استعمال ہونے والا لفظ داب اصل میں سیر و حرکت کے دائم اور قائم رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر کام جو کام مسلسل عادت بن جائے اس کے مفہوم میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تلاوت کی گئی آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کفار کی حالت کو آل فرعون اور ان سے پہلے قوموں کی غلط اور مستقل عادت اور سیرت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ لوگ آیات خداوندی کی تکذیب کرتے تھے، آیات خدا کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت کی اور وہ اسی جہان میں سخت سزا اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ در حقیقت یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہٹھ دھرم کافروں کو تنبیہ ہے کہ وہ آل فرعون اور ان سے پہلی قوموں کی حالت کو نظر میں رکھیں، انہیں دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا اس سے جائزہ لیں۔ یہ صحیح ہے کہ خداوند متعال ارحم الراحمین ہے، لیکن اپنے مقام پر، اور بندوں کی تربیت کے لیے وہ شدید العقاب بھی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی وسیع رحمت کہیں کسی کے لیے غرور اور تکبر کا باعث نہ بن جائے۔ لفظ داب سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کے مقابلے میں ان کی ہٹھ دھرمی کا یہ غلط انداز اور تکذیب آیات الہی یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اس لیے انہیں سخت سزا اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ جب تک گناہ اور کسی حد سے تجاوز کرنا کسی کی عادت نہ بن جائے یا وہ راہ رسم نہ بن جائے، اس کا لوٹ آنا آسان ہوتا ہے اور اس کی سزا نسبتاً کم ہے، لیکن جب وہ وجود انسانی میں نفوذ کر جائے، وہ غلط عادتیں اس کے وجود میں راسخ ہو جائیں، تو پھر اس کا لوٹ کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ لہٰذا کیا ہی اچھا ہے کہ کفار اور گناہگار، جبکہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ غلط راستے سے واپس لوٹ سکتے ہیں، اپنی غلطی کا ازالہ کر کے عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ فرعون صفت لوگوں کا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا، لہٰذا آیات الہی کی تکذیب کرنے کی بجائے آیات الہی کو سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ عذاب الہی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔